بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ذی الحجہ کا چاند جو ہے نظر آ گیا ہے، ماہ ذی الحجہ کا، سعودی عرب اور بہت سے ممالک کے اندر، اور آج پہلی تاریخ ہے، اور بہت جلد ذی الحجہ کا مہینہ اور بھی ممالک کے اندر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں شروع ہو جائے گا۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ باتیں ذی الحجہ کے متعلق اور اس کی فضیلت کے متعلق مختصر سی بات جو ہے میں عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ہے بڑے فضیلت والے اور اہمیت والے ہیں۔ ہم جو نیک عمل کرتے ہیں اس کا ثواب جو ہے ملتا ہے، لیکن خاص دنوں کے اندر جو ہے ہم عمل کریں گے تو اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ تو انہی میں سے کچھ دن جو ہے وہ ذی الحجہ کے ہیں۔ ذی الحجہ کے دنوں کی فضیلت قرآن کریم اور حدیث میں بہت آئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، اللہ رب العزت جو ہے صبح کے وقت کی قسم کھاتے ہیں اور 10 راتوں کی قسم کھاتے ہیں، اور یہ اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ 10 راتوں سے مراد جو ہے وہ یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم اٹھائے، قسم کھا کر کسی چیز کو بیان فرماتے ہیں، تو اس وقت اس چیز کی اہمیت، عظمت اور عزت اور فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ اور حدیث کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجہ صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے کسی بھی دن کے اندر اللہ رب العزت کو عبادت کرنا اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں کے اندر ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر جو ہے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام جو ہے لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کتنی بڑی چیز ہے، اور اس کے اندر جو ہے اگر کسی کو عبادت کی توفیق مل جائے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان راتوں میں سے ایک رات اگر کسی کو قیام کی توفیق مل جائے تو وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کسی کو 10 رات مل جائے تو پھر کیا کہنا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی دنوں میں عمل صالح اللہ رب العزت کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں کے اندر ہے، یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی اللہ کے راستے میں چلا جائے اس سے بھی بہتر ہے؟ تو کہا جی ہاں، اس سے بھی بہتر ہے، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں چلا جائے اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ نہ لوٹے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دن کتنے اہمیت اور فضیلت کے حامل ہے۔ اس کے اندر جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمل کریں، جتنا ہو سکے نیک عمل کریں، نفل عبادت کریں، صدقہ خیرات کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اور جو بھی نیک عمل ہو سکے ہم اس کے اندر کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے اندر جو ہے روزہ رکھے، جیسا کہ میں نے وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی کہ اس میں 1 دن کا روزہ جو ہے 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم روزہ رکھ سکے تو روزہ بھی رکھے،
اور رات کے اندر ہم قیام کر سکیں تو قیام کریں تاکہ ہمیں جو ہے لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب ملے۔ تو جتنا ہو سکے ہم نیک عمل کریں، اس کا ثواب جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ پھر جو ہے عرفہ کے روزہ، عرفہ کا روزہ کی بھی اللہ کے رسول اس کی مستقل فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے عرفے کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام عرفہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ 2 سال کے روزے کا کفارہ ہے، یعنی صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، کفارہ ہے، کہ حال اور آئندہ، گزرے ہوئے سال کا اور آئندہ سال، اس طرح 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہو سکے تو 7 دن روزہ رکھیں، ہو سکے تو ہم 10 سے 10 دن یعنی 9 دن روزہ رکھیں، عید کے دن روزہ نہیں ہے تو 9 دن روزہ رکھیں، اور اگر 9 دن نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 9ویں ذی الحجہ کو جو ہے عرفے کا دن ہے، یہ بڑی فضیلت والا ہے، اس کی اور بھی بہت فضیلت آئی ہے، تو اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے عرفے کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہمیں کم از کم حاصل ہو جائے۔ پھر جو ہے ان دنوں کے اندر ایک تو حج ہوتا ہے اور ایک قربانی ہوتی ہے، پھر جو ہے 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک جو ہے تکبیر تشریق ہوتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں جو ہے ان ایام میں، ان 10 دنوں کے اندر جو ہے ہم اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید کریں، یعنی اللہ اکبر کثرت سے کہے، پھر جو ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، ان سب چیزوں کا جو ہے ورد رکھے، اور یہ تکبیر جو میں نے بتائی، تکبیر تشریق، وہ ان 5 دنوں کے ساتھ خاص ہے، یہ واجب ہے ہر مرد اور عورت کے اوپر، ہر نماز کے بعد جو ہے اس تکبیر کو کہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا معمول تھا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا تو بہت سے صحابہ کرام جو ہے اس تکبیر کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر میں داخل ہوتے وقت، بازار میں جاتے وقت، ہر وقت جو ہے اس تکبیر کا ورد رکھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بھی سنت ہے، اور اگر کوئی آدمی جو ہے اس سنت پر عمل کرے تو اس کو جو ہے اس کا سنت کے زندہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو آدمی کو چاہیے، جو آدمی جو ہے قربانی ادا کرنا چاہتا ہے، جو آدمی جو ہے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے لیے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو جس آدمی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال، جسم کے بال وغیرہ نہ کاٹے جب تک کہ اس کی قربانی نہ ہو جائے۔ تو یہ عمل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور یہ عمل مستحب ہے، تو اگر ہو سکے تو اس کے اوپر بھی عمل کرے تاکہ آدمی کو جو ہے ثواب ملے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے ناخن اور جسم کے بال نہ کاٹ کر جو ہے ہم حاجیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ عمرہ کرے یا حج کرے، تو اللہ رب العزت نے ایک موقع دیا ہے کہ حاجیوں کی مشابہت اختیار کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے اس کی نیت کے اوپر حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وہ عرفات کا رکن ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، یہ سارے ارکان جو ہیں حج کے اندر ہوتے ہیں، طواف ہے، سعی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ ایک معمولی عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میری اصلاح فرمائے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ رب العزت اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Brothers,
The month of Zil-Hijjah has already started in some countries and is going to start very soon in some other countries. So these the 10 days of first 10 days of Zil-Hijjah, the month of Zil-Hijjah, has really big, great virtues and highly rewarding in terms of good deeds. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, taking an oath of 10 nights, first 10 nights of Zil-Hijjah. Allah subhanahu wa ta'ala says, wal fajri wa layalin ashr. By the dawn and by the 10 nights. So the most of the Mufassirin, the interpreter of the Holy Quran, say that the 10 nights which have been mentioned in this ayat is referred to the 10 nights, first 10 nights of Zil-Hijjah, the month of Zil-Hijjah. In a hadith, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, on no other days the act of worship is more dearer and pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala than these 10 days. And the fasting of each of these days is equal to the fast of the whole year. And standing in the night, in namaz of each night of these 10 days is equal to the night of Laylatul Qadr, to the night of Qadr power. In another hadith, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the good deed is not as pleasing, the good deed on no other days, good deeds are more pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala than these 10 days. So the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked, not even jihad going in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, not even going in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, unless a person goes in the path of Allah subhanahu wa ta'ala with his life and wealth, and he doesn't return with any of this. So in these 10 days and 10 nights, we should do good deeds as much as we can. We should do some charities, sadaqah, khairat, recitation of the Holy Quran, doing nafal namaz, and so many things we can do, so many good deeds we can do. And the reward of these good deeds, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will give us more than doing in other days. And we should observe fast also, and qiyam in the night also. So because the sawab, reward of fast, observing fast in each days of these 10 days is equal to the fasting throughout the year. And also the reward of doing Qiyamul Layl is equal to Qiyam of Laylatul Qadr. And if we can't observe fast in 10 days, at least we should do at least one day, the day of Arafah, 9 Zil-Hijjah. And the fasting on the day of Arafah has special virtues that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever fasts on the reward of fasting on the day of Arafah is atonement, kaffara, is forgiveness for the person's sins of the present and the year coming. So 2 years is kaffara for his 2 years sins.
And the sins will be forgiven are minor sins, not major sins. For major sins we need tawbah, istighfar. And we should do zikr as much as we can. Tahmeed, Alhamdulillah, Tasbih, Subhanallah, Takbir, Allahu Akbar. And there are many amals are going to be done, especially in these many acts of ibadats is going to be performed in these 10 days, like Qurbani, sacrifice, Hajj, and Takbir-e-Tashriq, which starts on the 9th of Zil Hijjah after Fajr Salah, is wajib upon men and women. So until 13th of Zil Hijjah Asr. So we can, as soon as the month of Zil Hijjah starts, we can do this takbir also, because it's the sunnah of the Sahaba Ikram, companions of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Many of the companions of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to say this takbir while entering the house, coming of the house, sitting, standing, visiting the market. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi hamd. So we can revive the sunnah of the Sahaba Ikram Ridwanullah Ajmain also. And one more thing, if a person is willing to perform Qurbani, the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said he shouldn't cut his hair and he shouldn't cut his nails until his Qurbani sacrifice is done. So we can act. This is act of mustahab. This amal is mustahab. So Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq and ability to act upon what I said. Allah give me tawfiq. Allah forgive my sins. Allah subhanahu wa ta'ala give me tawfiq to turn towards Allah subhanahu wa ta'ala and act upon and do good deeds. Jazakumullah khairan.